قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے محکم بھی کہا ہے اور متشابہ بھی کہا ہے، کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور کتاباً متشابہن بھی کہا ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اور کچھ آیتیں جو ہیں ان کے اندر تشابہ ہے۔ تو قرآن کے اندر یہ جو فرمایا والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اور قرآن مجید کو پورے کو محکم کہا اور پورے کو متشابہ بھی کہا، اور یہاں کچھ آیتوں کو محکم کہا اور کچھ کو متشابہ کہا۔ تو یہ قرآن کا محکم ہونا، احکام کا معنی یہ ہے کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ بڑا پختہ اور مضبوط ہے، کسی جگہ وہ ڈھیلا نہیں ہوا، کسی جگہ وہ کمزور نہیں ہوا، کسی جگہ وہ مفقود نہیں ہوا، بلکہ وہ پوری طرح قائم رہا ہے اس کے اندر۔ اور تشابہ کے اندر یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ یکسانیت ہے اس کے اسلوب کے اندر۔ اور متشابہ، قرآن مجید کو یہ کہا کہ پوری کتاب ہی متشابہ ہے، تو اس کا مفہوم واضح ہوا کہ تشابہ کا معنی ہے کہ اس میں یکسانیت ہے، جو اس کے مفاہیم ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں، جو اس کا مدعا ہے وہ ایک ہی ہے، اور کہیں اس کے اندر تضاد اور اختلاف نہیں ہے، اور کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ایک جگہ پر کوئی اس طرح کی چیز آ جائے جو دوسری کو پیچھے کر رہی ہو، بلکہ ہر ایک مقام دوسرے کی تصدیق اور تائید کرنے والا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہن ام الکتاب واخر متشابہات، تو یہ تشابہ کا ایک اور مفہوم ہے، اور وہ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں قرآن مجید کے اندر جن کی صحیح معرفت، پوری معرفت، صحیح اور پوری معرفت انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے اس کی عقل کی ایک حد ہے، اور اس کی فکر، اس کی عقل، اس کا فہم، یہ اس کی ایک حد ہے، اس حد تک تو انسان سمجھ سکتا ہے، اور بعض چیزیں اس سے آگے کی ہوتی ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی حقیقتیں بھی بیان ہوئی ہیں جن کو ایسے ہی ماننا ضروری ہے، اور ان کی کنہ، ان کی اصلیت، ان کی تفصیلی کیفیت اور ان کی تمام جزئیات تک انسان کی رسائی ہو جائے، یہ انسان کے بس میں نہیں۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کے اندر کمال نہیں ہے، اس کے اندر محدودیت ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتی، یہ لامحدود دنیا نہیں ہے۔ اور انسان جو ہے اس دنیا کے اندر وہ اور بھی زیادہ محدود ہے، اور اس کو ایک دائرے کے اندر رکھا گیا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا انسان۔ یہ انسان کی امتحان کی جگہ ہے، اور اس امتحان گاہ کے اندر انسان کو ایک دائرے کے اندر رکھا گیا ہے، اور یہاں انسان ایک ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو اس دائرے میں رہتے ہوئے انسان نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور اگر انسان یہ چاہے کہ میں ہر چیز کے بارے میں جان لوں اور اس طرح جس طرح کہ وہ واقعتاً ہے، تو یہ انسان کی ایسی کوشش ہے جس کا یہاں امکان نہیں ہوتا۔ تو انسان کا علم محدود ہے، عقل اور فکر کی قوت جو ہے یہ محدود ہے، تو بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، تو وہ چیزیں بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، تو ان کو جیسے بیان ہوئی ہیں اسی طرح مان لینا چاہیے، اسی طرح مان لینا چاہیے کہ یہ اس طرح ہے۔ خاص طور پر غیب الغیب، جو سب سے بڑا غیب ہے اور سب سے بڑا ظاہر بھی ہے، سب سے بڑا باطن بھی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کے کاموں کا طریقہ ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی ہستی کے متعلق یہ جاننا چاہے کہ اس کی کنہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو یہ چیز انسان کے بس میں نہیں جان سکتا۔ وہ ہے، برحق ہے، بلکہ حق ہے، وہی حق ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، وہ موجود ہے، ثابت ہے،
اور حق رہنے والا ہے، کبھی بھی ٹلنے اور ہٹنے والا نہیں ہے، اور اسی نے اس سارے جہان کو سنبھالا ہوا ہے۔ الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، خود زندہ بھی ہے، اور یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک بھی ہے، اور خود قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، لیکن اس کی ماہیت، اس کی حقیقت اور اس کی کیفیت یہ انسان نہیں جان سکتا، یہ چیز انسان کی عقل سے اونچی ہے، ماورا ہے۔ اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان کو بتایا گیا ہے، تو انسان اگر ان کی اصلیت کو جاننا چاہے، اس کا اصل کیا ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، تو انسان نہیں جان پاتا۔ اللہ اکبر۔